عاشر عظیم کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو معلوم ہی ہے، بہت خوبصورت انسان عاشر عظیم۔ عاشر عظیم نے پاکستان میں سروسز کا جو سول سروسز کا ایگزام دینے کے بعد کسٹمز میں بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر کام کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا کہ سسٹم میں بہت سے لوگ جب کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ ڈیفیم بھی چیزوں کو کرتے ہیں، بعد میں ہر ایک کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، مگر انہوں نے ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آئی واز سک اینڈ ٹائرڈ بیکاز ہی ورکڈ ویری ایفیشینٹلی۔ اور یہ جب گاڑیوں کو پکڑتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں بھی ایک گاڑی پاکستان میں پکڑی گئی جو کہ بینٹلے کی گاڑی تھی، جس کی ملینز میں اس کی پرائس ہے، تو وہ کیسے آئی، کہاں رجسٹر ہوئی، کسی کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ عاشر عظیم کہتے ہیں کہ میں نے گاڑیاں پکڑی، شاباش بھی بڑی ملی، اور کچھ دنوں کے بعد جو بڑی گاڑیاں تھیں، بڑی مالیت کی تھیں، وہ تمام کی تمام گاڑیاں نکل گئیں، اور 2 لاکھ 4 لاکھ 50,000 25,000 والی گاڑیاں وہاں پہ رہ گئیں۔ تو اس کے بعد میں نے وہ گاڑیوں کو خود سے چھوڑ دیا۔ آفیسر نے آ کے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی بڑوں کی سفارش آپ کے پاس تھی، چھوٹوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ عاشر عظیم پاکستان فلم مالک جو بنی تھی، میں آج پروگرام کے شروع میں آپ کو بتا چکی، بالکل حقیقت کی عکاسی کی، مگر انہی وڈیروں نے اس فلم کو بلاک کرنے کے لیے ہر ممکن ہتھیار استعمال کیا، اور اٹس اے بیوٹیفل مووی۔ آپ مالک فلم کو دیکھیے صحیح، اور حقیقت میں اس سسٹم کی عکاسی کرتی ہے۔ دھواں ڈرامہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو انٹروڈیوس ہم۔ جناب عاشر عظیم صاحب، بہت شکریہ فار بینگ ود اس۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک؟ میں نے سر آج آپ کی تصویر دیکھی ہے، مطلب دل خوش ہو گیا، اور ابھی پھر داڑھی بڑھا لی آپ نے۔ مطلب وہ جو تصویر ذیشان نے میرے پاس چھوڑی تھی، وہ تو مطلب لگ رہا تھا ہیرو کی کسی کی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسا لگتا ہے جس پوزیشن کے اوپر آپ نے پاکستان کام کیا؟ آپ خود سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے گا کہ بہت سے ینگ جنریشن کے لوگ بھی ہوں گے، اور میں آج دکھ کر رہی تھی کہ اتنا کام اس ملک کے کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ ہیں تو بعض اوقات اپنے لوگ ہی جنہیں یاد ہے انہیں یاد رہے گا، مگر نئے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں علم ہوگا۔ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں خود بتا دیجئے گا کہ سول سروسز کا ایگزام دے کے آپ کیسے آئے کسٹمز میں، اور واٹ ور یور ایکسپیرینسز؟ تو بڑی لمبی کہانی ہے، عرفہ جی، یہ تو آپ لمبی کہانی کو سمری میں 2 منٹ میں پیش کرنا۔ سمری میں 2 منٹ میں بس یہی ہے کہ سول سروسز کا ایگزام دیا اور کسٹمز کی سیٹ بائی چوائس لی، کیونکہ میں ڈی ایم جی پولیس میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھائی پولیس میں مت جانا، کیونکہ پاکستان میں پولیس ڈیولپ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کمپیٹ کرتی ہے ایک ایسی آرگنائزیشن سے جس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون نافذ ہو۔ سو پولیس پاکستان میں کبھی ڈیولپ نہیں ہوگی، سو میں نے پولیس چھوڑ دی۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے کہا کہ جی ربر سٹیمپ بن جاؤ گے ہر ایم پی اے کے، تو میں نے وہ بھی نہیں لی۔ انہوں نے کہا سب سے بہتر تمہارے پاس آپشن ہے کسٹم جوائن کر لو، میں نے کسٹم جوائن کر لیا۔ I spent about 25 years of service in customs, overall 28 years in the government. If I count Air Force too, so that will be 31 years of service in customs, in civil services as well as the armed forces. So this is briefly what I am. I've served in almost all provinces. So yeah, if it's happening there, I probably جن have seen it. پوزیشنز کو آپ نے انجوائے کیا پاکستان ایئر فورس کے بعد، آپ آتے ہیں اور آپ کسٹمز پہ لگتے ہیں، یو ہیڈ آپشن ٹو جوائن ادر، جیسا آپ نے کہا۔ پاکستان میں ہر بڑی پوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کے ویک پوائنٹس کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے سم ٹائمز they indulge them، اور یا ان کو they force them into certain activities، groups، parties، اور وہاں پہ ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں۔ کیا یہ فیکٹ ہے؟ جی بالکل ہے۔ What is that؟ دیکھیے یو کین ناٹ ہیو، جو بھی سسٹم آف کنٹرول ہوتا ہے دنیا میں، یو کین ناٹ ہیو ان گائیڈیڈ مسلز، کہ جو اپنی مرضی سے چل جائیں۔ سو انلیس جتنی بڑی پاورفل پوزیشن ہوگی اتنا آپ کا کوئی ہینڈل اس پہ ہونا چاہیے، کوئی فارم آف کنٹرول ہونی چاہیے، نہیں تو وہ کس وقت کس طرف چل پڑے وہ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے۔ سو
unless there is something on you, आप ज्यादा तरक्की नहीं करेंगे. ये बात मतलब सबको पता है, और ये सिर्फ सिविल सर्विसेज में नहीं है, ये हर महकमे में है. एक लिमिट से ऊपर जाने के लिए आपका कोई हैंडल होना चाहिए, कोई कंट्रोल होना चाहिए. हर बंदा एक लिमिट से ऊपर नहीं जाता. बड़ी मुख्तसर आपने बात की है. तो ये जो आजकल मैं डिटेल में जा सकता हूँ, ये जो पाकिस्तान में आजकल ये इतनी वीडियोस बन रही हैं, तो क्या जो हायर पोजीशन में जब कोई जाता है तो इज़ इट नेसेसरी टू हैव द, कैसे उनको ग्रुप्स में और पार्टीज़ में इन्वॉल्व करने के बाद उनकी ये सीक्रेट वीडियोस बनाई जाती हैं जिनको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है उनसे अपनी मर्ज़ी का काम लेने के लिए? व्हाट इज़ दैट? तो देखिए, पहले तो आप ये मुझे बताइए ना कि पाकिस्तान में ये जो वीडियोस बनी हैं ये कौन बना रहा था? क्या जो ऑडियोज हैं ये कौन, मतलब फोन की कॉन्वर्सेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है? वीडियो की एक्सेस किसको है? सो पहले तो आप ये जहन में रखिए. दूसरा इशू ये है कि जो मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, वो होता ही है कि आपको इन्विटेशन आनी शुरू होती हैं कि जी बता रहे आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और पी ऑफिसर होते हैं कि वो जी वीकेंड पे पार्टी आप आए ना, बैठ के गप होगी. वो आप एक दफा रिफ्यूज करोगे, 2 दफे रिफ्यूज करोगे, 4 दफा, फिर आपको फीलिंग ये होनी शुरू हो जाती है कि भाईजान आप जो ना जरा आप हम में नहीं है. तो फिर आप एक दफा चले जाओगे. जब आप जाओगे तो वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है और वो वही लोग चला रहे हैं जो मैंने आपसे गुजारिश की, वही जो पुलिस को भरने नहीं देते. जी जी, मतलब इसी तरह सीधी बात है, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज चला रहे होते हैं. सो वो टिपिकल स्ट्रक्चर है. उन्होंने बड़े खूबसूरत घर हायर किए होते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट इन ऑल सिटीज, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, एवरीवेयर. People consider themselves lucky if they are invited, क्योंकि हर एक को इनवाइट नहीं किया जाता. जिसके आगे ग्रो करने के चांसेस होते हैं उसी को इनवाइट किया जाता है. And then it's generally the structure is a big house, dances going on, all sorts of stuff going on. और ज़ाहिर है जो जाता है वो कोई इतना मासूम आदमी नहीं होता, उसको पता होता है कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ. And then there are rooms on top or anywhere, and you are invited कि जी आप, मतलब आपको ये नहीं कहते specifically कि आप कोई पकड़ा दें, but it's all around you and you can indulge yourself. And you have an option to go and spend time or chill. तो वहाँ पर जो ऊपर रूम्स दिए होते हैं तो उनमें भी सर्वेलेंस होती है, कैमरास होते हैं जिनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. ऑब्वियसली, और आपको ये भी क्लियर होता है कि अगर आप ये पाथ नहीं लेना चाहते तो आप न लें. मतलब आपको कोई जबरदस्ती डंडे मार के नहीं करवा रहा, बट आपको ये क्लियर होता है कि आपके करियर की एडवांसमेंट के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं. सो इट्स अ मोमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर यू. और फिर वही वाली बात है, जब मैंने आपको कहा ना मुझे जब मैं डीएमसी के लिए सोच रहा था तो किसी ने मुझे ये कहा कि यार रबर स्टैम्प बन जाओगे एमपीए की. तो अगर मैंने अपनी मर्जी से नौकरी नहीं करनी, या मैंने अपनी मर्जी से अफसरी नहीं करनी, या अपनी मर्जी के डिसीजंस नहीं लेने, तो फिर एक्चुअली मैं तो अफसर नहीं हूं ना. और अगर मैं इस तरह का एक हैंगर किसी को दे दूं या एक हुक दे दूं जिसमें अब मैं कॉम्प्रोमाइज दूं, तो फिर तो जाहिर है जो मुझे बताया जाएगा वही मैं करूंगा. तो अगर मैंने वो करना है जो आप मुझे बता रहे हैं, तो फिर एक्चुअली आई एम नोबडी. बट दिस इज अ चॉइस that you have to take or you have to make, so everybody, so you have to trade your soul, at some point in time. I am very much confused. This is called Islamic State of Pakistan. और जिन वीडियोस के बारे में आप तो इसका मतलब है they टॉक्सिकेशन, इतनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड लोग होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि अगर मैं बेडरूम में जाके कमरे के दरवाजे बंद भी कर लूँगा बट आई विल हैव माई वीडियो recorded somewhere, कि वो भूल जाते हैं, या they know it and they do it purposely what they wanted or what they are planned to do to get trapped in future. Of course, देखिए, अगर आपका एक वीडियो बन जाएगा या आप गुड बुक्स में आ जाएंगे, आप ये समझेंगे कि आप गुड बुक्स में आ जाएंगे, तो फिर आप तरक्की करेंगे. और जब आप तरक्की करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में जो गुड बुक्स में है, मतलब आपका चेयरमैन नैब था, ठीक, अब वो जो मर्जी करे, वो अपने दफ्तर में बुला के जिसके शौहर को उसने गिरफ्तार किया हुआ है उस औरत के साथ जो मर्जी करे, और कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुतसिब आला हो और उसकी वीडियोस मौजूद हों, तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता.
اپنی ایک حالانکہ اگر آپ خود کریڈیبل نہیں ہے تو ہاؤ کین یو, اگر آپ کی اپنی کوئی بیڈ کریکٹر ہے تو وہ تو شخص کو ویسے ہی اس پوزیشن سے ریزائن کر دینا چاہیے. ہی از ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ پوزیشن. تو وہ سجدہ آپ کو بہت اچھا پڑتا ہے نا جی, اس سے آپ کو اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ جتنے دیر آپ ان کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں گے, آپ جو مرضی کریں, آپ پیسے لیں, آپ قتل کریں, آپ جو مرضی کریں گے. What about the چیف جسٹسز, ہمارے جو ادارے ہیں, کیا چیف جسٹسز جو ہیں جن پوزیشنز کے اوپر آتے ہیں ان کے بھی یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, ان کے لیے بھی؟ میں نے کوئی کسی شخص کو, دیکھیں میں صرف وہ بات کر سکتا ہوں جہاں پہ میں خود تھا اور میں نے دیکھا. میں نے اس جگہ پہ جو 2-3 دفعہ میں نے اٹینڈ کی, تو اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار میں نے کس طرف جانا ہے, تو میں نے وہاں پہ کسی جوڈیشری کے بندے کو دیکھا نہیں تھا. تو میں اگر کہوں کہ جج ہوتے ہوں گے تو ہوتے ہوں گے, لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے. نیب کے پاکستان کی طرف اگر میں آتی ہوں کہ نیب کا ادارہ ہے, ابھی پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی ایک ادارہ بنا دیا گیا جس میں تنخواہیں بھی ٹھیک ٹھاک دی جاتی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جب ڈیزاسٹر آیا تو مینجمنٹ واز ناٹ پریپیئرڈ کہ اس کو کیسے کرنا ہے, لوگوں کو کیسے انفارم کرنا ہے, لوگوں کو ایویکویٹ کیسے کرنا ہے. تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, ملک کے پاس پیسہ ہے نہیں. آئی ایم ایف کی طرف آپ روز, اور آپ کا چیف بھی جا کے, یعنی میرے ملک کا رکھوالا جب کسی سے پیسے مانگے گا تو وہ تو وہی بات ہے, اس کی ویڈیو بھی بنا لے گا, وہ تو وہ کروائے گا اس سے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو نیب کا ادارہ جو ہے, ابھی یہ جو نیب کے قوانین میں جو ترمیم بھی ہوئی ہے 85 سے آن ورڈز میں, تو واٹ یو تھنک کہ اب تو اگر اتنے کروڑ سے زیادہ کا ہے تو کوئی نیب کا ادارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے, تو از اٹ نیسسری ٹو ہیو دس انسٹیٹیوشن ان پاکستان؟ دیکھیں, نیب ہیز آلویز بین اے پولیٹیکل آرگنائزیشن, ٹھیک ہے جی. اسینشلی اٹس ٹو کنٹرول, جو ہم بات کر رہے ہیں نا جی ابھی تک, چاہے آپ ویڈیوز کی بات کریں, چاہے آپ کرپشن کیسز کی بات کریں, چاہے آپ جو بھی کریں, میں نے آپ سے کہا کنٹرول مینٹین کرنا ضروری ہے. یو کانٹ ہیو لوز کیننز, رائٹ, جو کسی طرف چل پڑے. سو اگر کسی کی ویڈیو نہیں ہوتی تو نیب تو ہے نا, آپ کو یہ کیس بنا لیں. مطلب میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں 7 سال ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تھا, اور انکوائریاں چلتی رہیں, کوئی نہ کیس بنا, نہ کہیں گیا, نہ کچھ ہوا, نہ اور کبھی اگر وہ کیس پہ میں آپ کو بیٹھ کے ڈیٹیل بتاؤں یا اس کی آپ کو ڈاکیومنٹیشن دکھاؤں تو آپ ہنسیں گے. It's a waste of money and waste of time. It's just these are all political. مالک فلم نے بڑا ٹف ٹائم دیا. یور انویسٹمنٹ واز, پوری زندگی کی پونجی اس میں لگی ہوئی تھی, اینڈ دے میڈ یو ٹو لوز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. کیا کہیں گے آپ کو کہ کیا سچ کو دیکھنے کی جرت نہیں ہے ان لوگوں میں, یا واٹ از دی پرابلم؟ گھمنڈ اور دیکھیں, سنڈروم تو بیسیکلی ایک ہی ہے نا کہ قانون کا نفاذ نہیں ہے. اگر آپ ٹپیکل مالک کا ایگزامپل لے لیں تو قانون یہ ہے کہ ہر فلم سینسر بورڈ میں جائے گی. سینسر بورڈ نے اگر اس کو اپروو کر دیا تو پھر وہ سینماز میں جائے گی. اب میری فلم تو تینوں, پاکستان میں 3 سینسر بورڈ ہیں, تینوں سینسر بورڈ کلیئر کر کے سینما میں ہیں. 19 دن بعد اچانک آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلم بند. اب پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یار ایک فلم جو کہ قانوناً ہر طرف سے کلیئر ہو گئی ہے, میں ہوتا کون ہوں, چاہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے وہ تھے جو سینیٹر پرویز رشید تھے, انفارمیشن منسٹر, ان کا جی اس کو بین کر دو. بھائی جان منسٹر صاحب, آپ منسٹر ہیں نا, یو ہیو ٹو آپریٹ بائی انڈر دا لا, رائٹ. سو پاکستان کا پرابلم تو یہ ہے کہ قانون کو آپ فالو کریں یا نہ, قانون ہے ہی نہیں نا جی, تو بس میری مرضی ہے, پھر میں جو مرضی کروں گی. اور یہی سنڈروم ہر چیز پہ چل رہا ہے, جس کو میں پرائم منسٹر بناؤں, کسی کو پرائم منسٹر سے ہٹاؤں, کسی کو میں بین کر دوں, ادھے منظور ادھے نامنظور. تو یہ والی حکومت ہے اور ملک اسی طرح چلی جائے. سر, ہم ریفارمز کی بہت بات کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ بھی ریفارمز کی بہت بات کرتے ہیں, اور میں یہاں پہ بتاتے ہوئے مجھے پریکٹیکلی دکھ ہو رہا ہے. اٹس سچ اے ٹیلنٹڈ مین. پاکستان نیڈز اشر عظیم. پاکستان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. وی آر انفارچونیٹ کہ ہم اپنے اتنے پیاروں کو لوز کر جاتے ہیں. آپ
آپ نے اس پورے کے پورے سسٹم کو دیکھا ہے, ڈو یو تھنک کہ لا لیسنس, یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے اور لوگ خود فیصلے کرتے ہیں, دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دس سسٹم, یا کوئی انقلاب, ریولیوشن نہیں, کوئی چیز نئی ایوالو ہونے کے چانسز ہیں اس سسٹم میں؟ ابھی کیا بولوں, مجھے تو سخت, دیکھیں اگر مجھے کوئی امید ہوتی تو آپ کے خیال میں بال بچوں سمیت کینیڈا میں ہوتا. سو مجھے آئی سوری امید نہیں ہے, کیونکہ کسی ڈائریکشن پہ, کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ نے کوئی پہلا سٹیپ تو اس ڈائریکشن میں لے رہے ہوں گے نا. جب آپ نے چینج کرنا ہی کچھ نہیں تو پھر چینج کیسے ہوگا؟ اور چینج پتہ کیسے ہوتی ہے؟ چینج یہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلے ذہن تبدیل ہوتے ہیں, پھر آپ کے ارد گرد دنیا تبدیل ہوتی ہے. آپ کو کہیں پہ کوئی ذہن کی تبدیلی کسی میں لگ رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فوج کا ذہن تبدیل ہوا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاست کا ذہن تبدیل ہوا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کا ذہن تبدیل ہوا ہے؟ سو یہ کہاں سے آئے گی؟ I mean, if it doesn't start here, it's not going to happen. That's what it is. So I don't have much of a hope. یہ ہم طالبانائزیشن کی طرف جائیں گے, اور ultimately I think this is the way it is, because ہم نے ایجوکیشن چھوڑ دی ہوئی ہے. It's a very young population. They are very impressionable, اور لاجیکل کوئی بات نہیں کرتا. مطلب اگر آپ چول سے چول لوگ کسی کی بھی بات کی ملانے کی کوشش کریں کہ یہ لاجیکلی یہ بات کسی طرح کنیکٹ بھی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو سب سے آپ کے پاپولر نعرے ہیں, یہ چور ہے, یہ چور ہے, مثال کے طور پہ ایک نعرہ پکڑا, اس کو آپ ذرا کسی کسوٹی پہ رکھ کے اور اینالائز کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو عجیب سی بات ہے. کون پاور میں آیا, کیوں آیا, اس کو کون لایا, یہ سب کو پتہ ہے. بٹ سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آئی ڈونٹ سی مچ آف اے ہوپ ان اینی تھنگ. آئی تھنک جو آپ نے پہلا سوال کیا نا کہ آئی واز سٹنگ ان پاکستان on a very responsible position, مزے کی زندگی, civil services, and then now I'm here in Canada, so how do I feel? I actually love it. I think every time کہ یار شکر ہے میں اتنا سمجھدار تھا کہ مطلب یہاں جو کینیڈا میں ایک عام آدمی کی زندگی ہے, جو اس میں فریڈم ہے, یہ تو آپ پاکستان میں آئی جی پولیس کی زندگی میں نہیں سوچ سکتے, آپ پرائم منسٹر کے نہیں سوچ سکتے. مگر آئی جی پولیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, آئی جی پولیس کے پاس اتنا پیسہ ہی ہے, ہی ٹریولز آن ڈبل ان کے پاس کیا ہوتے ہیں وہ جو ہمارے پاسپورٹس ہیں, اینڈ دے ٹریول. دس از ویری انفیئر سسٹم ہے وہاں کا. اس وقت اگر پاکستان کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو what do you say about پاکستان؟ ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک سوال میں بڑا ضروری کرتی ہوں, یہ ریفارمز ایکچولی اگر آئیں گے, آرمی میں ریفارمز آتے ہیں یا نیب کے لحاظ سے ریفارمز آتے ہیں, یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کو اسٹاپ کرنے کی بات ہے, تو ہو ول برنگ دیز ریفارمز؟ بیکاز پالیٹیشینز آر برج بٹوین دی پالیسی میکرز اینڈ دی پبلک. سو ہو آر دا پالیسی میکرز؟ پالیسی میکر از اونلی دی ملٹری. جس کے پاس پاور ہے وہ پالیسی میکر ہے. پاکستان میں ریئل پاور کسی کے پاس نہیں ہے, سیاستدان کے پاس ریئل پاور نہیں ہے. ریئل پاور ہے فوج کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان ذاتی طور پہ تو پہلوان نہیں ہوتا نا, اس نے تو نیچے جو اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیس, عدلیہ, فلانا, کسٹمز, اس کے تھرو کام کرنا ہے. اس کو پکڑو, اس کو چھوڑو, یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ان ٹولز کے تھرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشن آپ نے ڈیولپ نہیں ہونے دی. سو پولیس والا ہل بھی نہیں سکتا اگر اس کے پیچھے ریئل پاور نہ کھڑی ہو. ٹھیک ہے جی, پولیس والا تو آئی جی اٹھ کے رینجر رکھی ہے, گاڑی آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. سو یہ تو آئی جی کی تو اتنی سی اوقات ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کو ایک بندہ بڑا یاد ہوگا, راون بار, 440 بندہ, اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, آپ گوگل کر لیں, اس پہ جب ان کسٹڈی کلنگز ہوئی. کین یو سٹنگ ان کینیڈا امیجن کہ ایک پولیس والا ان کسٹڈی 440 لوگوں کو قتل کرے اور اس کا گھر سب جیل ہو, اور آج 3 سے 4 سال ہو رہے ہوں, اور اس کو کوئی مائیکل لال ہاتھ نہ لگا سکتا ہو, وہ اریسٹ نہ ہوتا ہو, اس کی نیکسٹ ہیئرنگ نہیں ہوتی. اور جب ایک دفعہ وہ کورٹ میں پیش ہوا تھا, سپریم کورٹ میں, تو ججز گیٹ سے وہ انٹر ہوا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس ریفارم کی
पॉलिटिक्स, और आपके क्या ख्याल है कि पॉलिटिशियन के कंट्रोल में है रावण और पॉलिटिशियन उसको प्रोटेक्ट कर सकता है? कौन सा पॉलिटिशियन उसको प्रोटेक्ट कर सकता है? पॉलिटिशियन तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. मैं आपसे यहाँ एक सवाल जब कर रही हूँ कि आर्मी की इंटरफेरेंस मुल्क में बहुत ज़्यादा, तो वाई डोंट दे क्रिएट देयर पॉलिटिकल पोजीशंस एज वेल कि भाई जी इतना, हालांकि अगर वो उनके ओथ का जिक्र करें तो उनके ओथ में है कि दे कैन नॉट इन्वॉल्व देम्स इन द पॉलिटिकल प्रोसीजर ऑफ द कंट्री, इट्स पार्ट ऑफ देयर ओथ. तो ओथ को उन्होंने क्या करना है? आपका सारा पाकिस्तान जो है, आई मीन लुक एट इट, इस वक्त आप कहते चल रहे हैं कि जी जो न्यूट्रल होता है वो तो जानवर होता है. अगर फौज कहती है कि हमने न्यूट्रल होना है, तो आपकी अवाम ही कहती है कि नहीं जी आपने तो न्यूट्रल नहीं होना. द पॉइंट इज वेरी सिंपल, आर्मी हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स. और स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे बैठ के, मुझे तो उन पर हैरत होती है जो कि आर्मी की मिलिट्री में इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करते हैं. यार यू लिविंग इन कनाडा, आर्मी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाट यू मीन. हाँ जी, जी, मगर नहीं सर, अब आई एम सो सॉरी, आई विल इंटरप्ट हियर, माय अपॉलॉजीज. इसलिए कि पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में, अगर मैं मेरी जो ज़िंदगी की एक सिंपल सी इक्वेशन है कि इमरान खान की रेपुटेशन वाज वेरी बैड. द ओनली थिंग, इफ ही कंप्लीटेड हिज टेन्योर फॉर 1.5 year, तो ही वुड हैव एन ऑप्शन कि वो आर्मी चीफ के ऊपर. क्यों आर्मी ये नहीं कहती द पॉलिटिशियंस कैन नॉट इंटरफियर इन द प्रोसीजर टू अपॉइंट द नेक्स्ट आर्मी चीफ? इट इज़ नन ऑफ जो एक पॉलिटिशियन, इज नन ऑफ देयर बिजनेस. सो अगर मैंने आपको फेवर दी, या अगर एक मैंने जज को दिया. कनाडा में आर्मी चीफ को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर. अमेरिका में कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट. अगर क्वीन, कनाडा में क्वीन की भी, पाकिस्तान में क्वीन का आशीर्वाद भी चाहिए होता है. नहीं, चलें कनाडा को आप क्वीन का आशीर्वाद ले लें, लेकिन बात यह है कि अगर तमाम मुल्कों में पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? क्या आर्मी चीफ है कि प्राइम मिनिस्टर? हेड ऑफ द इज प्राइम मिनिस्टर. No, army chief. Head of the army is army chief. No, I'm said the head of government. Prime minister. The head of government is the prime minister. Yes. So prime minister एक army chief जो कि grade 21 का अफसर है, आपको क्या मतलब है कि वो उसको क्यों अपॉइंट नहीं कर सकता? It is his job. आर्मी चीफ कौन है? देखिए, अगर आप सिंपल हायरार्की का स्ट्रक्चर लें, तो हायरार्की का स्ट्रक्चर ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके नीचे मिनिस्टर्स होते हैं. और मैं आपको क्लियर करने के लिए 2 मिनिस्ट्रियां उठाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए. एक मिनिस्ट्री फाइनेंस की उठा लेते हैं जो सबको पता है, और एक मिनिस्ट्री डिफेंस की उठा लेते हैं. अब डिफेंस का जो मिनिस्टर है और फाइनेंस का मिनिस्टर है, इनके नीचे हायरार्की देखते हैं. एक के नीचे डिफेंस सेक्रेटरी होगा, एक के नीचे फाइनेंस सेक्रेटरी होगा. ठीक है जी. अब फाइनेंस सेक्रेटरी के नीचे चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, जो कि कस्टम, पुलिस, जो कि कस्टम, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को डील करेगा. और डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट चीफ होगा, जो कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को होगा. सो आपका जो आर्मी का चीफ है, उसकी हैसियत मेंबर कस्टम से ज्यादा नहीं है. चेयरमैन सीबीआर भी उससे बड़ा है. अब आप कह रही हैं कि जी आर्मी चीफ जो है उसको तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट ही नहीं कर सकता, तो फिर तो मेंबर कस्टम को भी कुछ नहीं कर सकते. तो ग्रेड 21-22 की पोस्टें हैं ज्यादा से ज्यादा. सो अब जब लोगों का ही ये ख्याल है जो आपने पेश कर दिया, तो फिर फौज कैसे इंटरफेयर नहीं करेगी पॉलिटिक्स में? नहीं, अब हम इसको कंक्लूड, यहाँ यही कंफ्यूजन में आपको तकलीफ देने का मकसद ही आज सर ये है, क्योंकि यू हैव बीन देयर, यू हैव सीन दैट. आर्मी चीफ, मैं जो कह रही हूँ कि जब पॉलिटिकल आप देते हैं, तो क्योंकि हमारे, फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेज करती हूँ अपनी स्टेटमेंट को, देन आर पॉलिटिशियंस आर सो करप्ट कि जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने ब्राइब किया था लोगों को एक दूसरे के डिवाइड एंड रूल किया था. तो पॉलिटिशियंस जब किसी को, यस मैं आपको मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द पोजीशन के वो पॉइंट करता है, मगर वो फेवर देता है बजाय इसके कि किसी का एलिजिबिलिटी हो, ही पिक अप द समबडी हु ही वांट. जैसे आजकल मसला बना हुआ है कि जनरल फैज होना चाहिए. आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू. पहला सवाल, आपको किसने कहा कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं?
ठीक है जी। दूसरा सवाल कि ये क्या बाकी दुनिया में पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं हैं या बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान ही में पॉलिटिशियंस ऐसे हैं? और तीसरा सवाल कि आप ये किस बेसिस पे कह रही हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर जनरल को सिलेक्ट करता है कि तू आर्मी चीफ बनेगा तो वो उसको पर्सनल फेवर कर रहा होता है? इन तीनों के आप एक एक करके मुझे जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल ये कि जो मैंने आपसे पूछा कि जी बाकी दुनिया में पॉलिटिशियंस क्या बहुत, इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि दुनिया के करप्ट हैं पॉलिटिशियन दे। तो फिर इवन पाकिस्तान आप में क्या दूर प्रॉब्लम? क्यों जाते हैं, आप कनाडा की तरफ आ जाएं, आजकल जो नेटिव्स हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए, जाते हैं अफसोस करके, कपड़े बदल बदल के तस्वीरें उतरवा के आ जाते हैं। नोबडी हैज़ टेकन केयर ऑफ द वे दोज पीपल शुड हैव बीन टेकन केयर। तो अगर इंडिया के पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही हैं, अमेरिका के पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तो एक पॉलिटिशियन होता है ना। ठीक सर, चलिए पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल कि जी किसने आपको कहा कि वो करप्ट है? देखिए ये तो आपका वो कहते हैं ना इमरान रियाज खान और इमरान खान कि जी हमें फाइलें दिखाई गई कि जी ये चोर है, हमें एविडेंस दी गई कि ये चोर है। अब मेरा सवाल ये, किसने आपको ये फाइलें दिखाई? सर आर्मी ने केसेस किए थे ना, देखिए इतना मुल्क का पैसा जाया किया, इसहाक डार साहब को एक अरसे आर्मी का कोई ताल्लुक है करप्शन के केसेस के साथ? कौन सी अथॉरिटी के तहत? आर्मी ने क्या मतलब केसेस किए? अच्छा, अब ये रिफॉर्म कौन लाएगा कि आर्मी खामखा इन चीजों में इन्वॉल्व ना लाए? हु विल ब्रिंग दिस रिफॉर्म? This reform will have to start with the people of Pakistan, all right? Because nobody will do it. देखिए मसला यह है कि all power rests with the military. अगर लोग खड़े नहीं होंगे कि और आपने अगर मुल्क में रिफॉर्म करनी है ना जी, तो उस अदारे से रिफॉर्म शुरू होगी जो सबसे ताकतवर अदारा है। That is army. तो रिफॉर्म जी, जब तक आप आर्मी की रिफॉर्म नहीं करेंगे तो पुलिस में रिफॉर्म नहीं हो सकती, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म नहीं हो सकती, जुडिशरी में रिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब तो फौज कंट्रोल करती है। अगर आपने रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म शुरू होगी सबसे बड़ी जगह से, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अदारा है उससे आप रिफॉर्म शुरू करेंगे, वो आपको कोई करने नहीं देगा, ठीक है जी, क्योंकि वो तो उनके पास तो सब ताकत है। अब लोगों ने ये इंश्योर करना है, पाकिस्तान का मालिक कौन है? इट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। When they get up like Turkey or other countries and tell the military, hey, you have no business of being in politics and हम legislate कराएंगे, हमारा elected representative ये है, वो जो भी है, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ है, वो अल्ताफ भाई हैं, वो जो भी है, ये हमारा elected representative है और ये तुम्हारा बॉस है और ये तय करेगा कि तुम में रिफॉर्म्स ये होंगी। और वो रिफॉर्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए तमाम दुनिया के आर्मी एक्ट भी मौजूद है, आपका अपना आर्मी एक्ट भी मौजूद है, आप उसे देख लीजिए। बाकी तमाम दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्ट्रक्चर भी मौजूद है, आपका भी मौजूद है, सबका मुआवजा कीजिए और बाकी जो दुनिया में स्ट्रक्चर है वो अपने मुल्क में लगा दें, सारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता जब तक अवाम नहीं निकलेगी। अवाम किस तरह की है? अवाम तो ये कहते हैं कि जी आर्मी चीफ माई बाप है, और फिर कहते हैं कि जी मुल्क भी ठीक हो जाएगा। तो भैया मतलब ये तो नहीं होगा, फिर मजे करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर कभी इस मुल्क ने आपको भी बहुत दिया और आप भी दिल बर्दाश्ता होकर उस मुल्क से निकले। मुझे तरस आता है गरीब लोगों के ऊपर, हम खुद ही इल्यूजन्स में रहना चाहते हैं। आपके लीडर्स जो हैं, हाँ आज आप, बल्कि मैंने एक आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान में, यस मैं ख़ुद भी ख़ाइफ हूँ कि वो बच्चे जो बेहतरीन पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनका क्या हक़ नहीं है कि वो इस मुल्क की किस्मत का फ़ैसला कर सकें? क्या बात है कि नैब को, आपके इलेक्शन कमीशन को एक आपने रूल सेट किया हुआ है, प्रेसिडेंट सेट किया है कि इतना पैसा आपको ख़र्च कर सकते हैं आप इलेक्शन के बीच में, मगर वहाँ बोलियां लगती हैं करोड़ों की। इसका मतलब है गरीब आदमी तो कभी इलेक्शन में आपके आगे आ ही नहीं सकता। तो आप उस स्टूडेंट को, उन यंगस्टर्स को क्या आप कभी भी हक नहीं देंगे? ये रूल करने का हक सिर्फ जागीरदार, वडेरे और पैसे वालों के पास ही होगा। एंड फिर हम रोल मॉडल्स बनाते हैं। आप अपने मुल्क में से करप्शन नहीं ख़त्म कर सकेंगे जब एक फ्रस्ट्रेटेड शख्स, बच्चा ये समझता है कि मेरे पास पैसा भी नहीं, तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा।
وہ چوری کرے گا, وہ سسٹم کو ضرب لگائے گا تاکہ میں پیسہ کما سکوں. وہ پھولن دیوی مجھے یاد آتی ہے, یہ پھولن دیوی کا جنگل کا قانون ہو جائے گا یہ. تو واٹ وڈ یو سے؟ کینیڈا میں کوئی اسٹوڈنٹ پرائم منسٹر یا منسٹر بن سکتا ہے؟ ہاں بن سکتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, اللہ جنت نصیب کرے, وہ کون تھے ہمارے این ڈی پی کے, ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جیک لیٹن کے زمانے میں. مینی اسٹوڈنٹس دے کیم ان دا پالیٹکس اینڈ دیر واز ون اسٹوڈنٹ, ہی پارٹیسپیٹڈ فرام کیوبیک اینڈ ہی واز ناٹ شیور دیٹ آئی ول ون اینڈ ہی وینٹ آن ویکیشن. ونس ہی کیم بیک تو پتہ چلا کہ وہ تو الیکشن جیتا ہوا تھا. دیر آر ویری مینی اسٹوڈنٹس, اس ملک میں والنٹیئر ورک کاؤنٹ کرتا ہے. دیر آر اسٹوڈنٹس ہو ڈو والنٹیئر ورک. آئی ڈو ہیو ناٹ ون ایگزامپل, 10 ایگزامپل جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں. 22 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ تو پاکستان میں بھی ایک صاحب تھے اور انڈیا میں بھی ایک آدمی تھے عام آدمی پارٹی کے. بٹ جنرلی دا رول از, اگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور جس کی پیچھے کوئی بہت لمبی ہسٹری نہیں ہوتی, unless you are an عبد الستار ایدھی and you are very well known. عبد الستار ایدھی کو بھی ہرا دیا تھا قوم نے. وہ تو اس کے بعد تو بہت, تو اسی لیے میں آپ سے عبد الستار ایدھی کو ہرا دیا تھا قوم نے. یہ جو باتیں کرنا, یہ جو باتیں کرنا پلانٹ والے ڈاکٹر, اس کو بھی ہرا دیا تھا قوم نے. یہ جو باتیں کرنی ہے نا, یہ فوج آپ کے منہ میں ڈالتی ہے. جن کے پولیٹیشین, میں نے جو آپ سے پوچھا تھا کہ جی کون کہتا ہے کہ پولیٹیشین کرپٹ ہے, وہی کہتے ہیں نا جو فائلیں جا کے آپ کو دکھاتے رہے اور آپ ان کی باتیں مانتے رہے. تو وہی کہہ رہا ہے نا. تو وہ الفاظ آئی ایس پی آر کے تھرو, اپنی پروپیگنڈا مشین کے تھرو, اپنے اینکرز کے تھرو, اپنے اسپانسرڈ ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو آپ کے منہ میں الفاظ ڈالتے ہیں. اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ پولیٹیشین نااہل ہے, پولیٹیشین کرپٹ ہے. اس ملک میں تو کوئی غریب پولیٹیشین بن ہی نہیں سکتا, یہ تو خاندانی موروثی سیاست ہے. جسٹن ٹروڈو کا والد صاحب کون تھے؟ کینیڈا کے پرائم منسٹر تھے. امریکہ میں کینیڈیز, بوش, یہ سارے یہ کون ہیں؟ فیملی وائز چلتا چلا آ رہا ہے. جی آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس نے اپنی پاور مینٹین رکھنے کے لیے آپ کے منہ میں الفاظ ڈالنے ہیں. اور چونکہ لوگ اس طرح لبریٹڈ نہیں ہیں یا ان کی اس طرح کی تھنکنگ نہیں ہے کہ وہ ہر بات کی چول سے چول ملانے کی کوشش کریں, یا آپ سے سوال پوچھ سکیں کہ بھائی یہ تو کیا کہہ رہا ہے, اس کا بیسس کیا ہے. ویری سیڈ کہ ہمارے ادارے دشمنوں کے اگینسٹ تو کچھ نہ کر سکے, اور اپنے ہی بندوں کو مار مار کے کیا کرو گے آپ, کیا کرو گے. What do you think? Do you get frustrated and disappointed with all these things? میں تو جی پچھلے 2 مہینے سے نہ خبریں سنتا ہوں نہ کسی سوشل میڈیا پہ ہوں. مطلب it's a madhouse, and you will go mad if you continue with this. And for so many years in my life, مطلب I started with this جب 93-94 میں جب دھواں بنا رہا تھا, تو مطلب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو میں اس میں بیٹھ کے ڈائلگز لکھ رہا تھا کہ جی جن دیواروں کو تم کھوکھلا کر رہے ہو, اس میں شاید تم نے تو نہیں رہنا, لیکن ہمارے بچوں نے ان چھتوں کے نیچے رہنا ہے. For last 30-35 years I've been going to the people on television, on mass media, hey, where are you going? And right up to the last moment I was there in Pakistan, تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہے, you have to stand up. But you know, it's stupidity, it's morons. If you don't think, اور پھر اس میں ان کا قصور نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے سسٹمیٹکلی لوگوں سے ایجوکیشن چھین لیا, ان سے جان بوجھ کے شعور چھینا ہے, ان کو آپ ڈیمورلائز کر دیا. نہیں ڈیمورلائز بھی, آپ ان کے منہ میں الفاظ ڈالتے ہو, آپ ان کو اپنے ڈائریکشن میں لے کے چلتے ہو, آپ اپنے مدرسوں کی فورس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال, ٹھیک ہے کہ آپ نے یونیورسٹی سے ہر قسم کی پولیٹیکل جو میک اپ تھا وہ چھین لیا, تاکہ وہ سیاست کی نرسریز آپ نے ختم کی جان بوجھ کے, رائٹ. سو اب ایک موب ہے بیچارہ, ایوریج ایج بیچاروں کی 22-23 سال ہے, شعور ہے نہیں, ایجوکیشن ہے نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں, فرسٹریشن ہے, اینگر ہے, they don't really know what the situation is about. تو وہ لائی لگ سا ایک کراؤڈ ہے.
اس کو آپ اس طرف دھکا دینا شروع کر دیتے. پالیٹیشین برے ہیں. اب سب کا خیال ہے کہ جی اگر ہم یہ اس آدمی کو پکڑ کے اگر اس کو کوٹ کے مار دیں نا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. I mean, what the hell are you talking about? اشر عظیم بہت simple solutions to complex problems. You can't do that. Complex problems have complex solutions. سو دس مین آج آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ جو نرسریز ٹو ڈیولپ پولیٹیشنز آپ نے اس کا ہی بیڑا غرق کر دیا. نوجوان نسل کو آپ نے اتنا جھوٹ دکھایا کہ اب وہ نوجوان نسل یہی سمجھتا ہے کہ ہاں جھوٹ بول کے زندگی گزار لینی ہے, چوری کر لیں گے, فراڈ کر لیں گے, رشوت لے لیں گے. سو دیز آر آل نارمز ان ونز لائف. اینی تھنگ ایلس وٹ یو وڈ سے. اینڈ ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کبھی کبھی موقع دے دیا کریں. آپ مجھے پتہ ہے کہ یو آر ویری ڈس اپوائنٹیڈ, اور آپ نے یہ سارے کے سارے افسر وہاں سے اتنی بڑی بڑی پینشنیں تنخواہیں پلاٹ لے کے باہر کے ملکوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کینیڈا کی گورنمنٹ کو بھی ویک اپ کرنا چاہیے. آپ کمپرومائز ہم جب کرنا شروع کرتے ہیں تو دیٹ اینڈز ان اے ویری بیڈ وے کہ الٹیمیٹلی وہاں کی جڑیں یہ کھوکھلے کر کے آ گئے, انہوں نے یہاں کی جڑوں کو اب کھوکھلا کرنا ہے. اینی تھنگ I don't know. I think that is also a statement کہ we have to have basis for saying anything. You know, مطلب میرے پاس تو کوئی نہ میں پلاٹ دیکھ کے نہ یا کیا لے کے آیا ہوں. اشر عظیم میں آپ کی I feel sorry. This is not that you are in front of me. I feel sorry. میں بھی آپ کا دھواں کا ڈائلاگ اب میں نے سنا ہے, and I wish I can play that drama کہ کس کی کون سی چاقوں کو کاٹ رہے ہو, جن چاقوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو کاٹ رہے ہو. آخر آج آپ مر بھی جاؤ گے تو آپ کے بچوں نے انہی چاقوں کا سایہ بھی لینا اور انہی پہ بستر بھی بنانا ہے. مالک ڈرامہ مالک فلم میں نے بھی آپ کی دیکھی ہے. I'm not saying, but there are corrupt people as well. I'm not saying about somebody. There are so many. I know so many journalists. They are so nice. There is an article, you must read that article. یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ بھی کاسلز بنے ہوئے ہیں کینیڈا میں بھی. Castles بنے ہوئے ہیں. Sir, I work 7 days a week. I do radio station. یہ میرا full time ہمارا business ہے. I do real estate along with that. اور میں کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھتی ہوں, عارفہ تو مطلب کون چیز چک کے کام کر رہی ہیں, but still you manage your life. And these are the people, they have a total different lifestyle. میں اس کے لحاظ سے بات کرتی ہوں. یہ تو ٹیکس بھی نہیں پے کرتے. نہیں تو یہ بتائیے کہ نیب کیا کر رہا تھا پھر. نیب کو میاں نواز شریف تو بڑا کرپٹ نظر آیا, لیکن یہ سارے جو ادھر پھر رہے ہیں یہ, اور آپ نے بتا ہی دیا کہ فوجی اکثر آپ کو نظر آئے اور بیوروکریٹ نظر آئے, تو یہ پھر نیب کیا کر رہا تھا؟ یہ صرف پولیٹیشنز کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو وہی والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اٹس این ایبسولوٹ یوزلیس آرگنائزیشن only made for political purposes and control. That's it. So they must پاکستان جب کہتے ہیں کہ پاکستان کے وسائل, there are few institutions جن کو بند ہونا چاہیے. نیب نہ ہو, آپ کا یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یا تو میک دم, وہاں تو مسلمان ایسے کمال کے لوگ ہیں, وہ یہاں ٹیبل پہ پین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس جی میرا پین پڑا ہوا ہے نا تو سمجھو میں دفتر میں بیٹھا ہوں. they don't attend office all day. So those are the people, there must be an action against them. And who will take that action? The problem is their controller, everybody says their controller is the savior, but that controller is the problem. That's the military. Military has no business in politics. Till the time you do not clearly understand that, the problem is not going to be solved. There is an article in Dawn اخبار, اور میں بڑے دنوں سے اس آرٹیکل کو ریفرنس پوائنٹ بھی بناتی ہوں. This is United Nations Development Program کے ایک ڈائریکٹر تھے, once he got retired, he wrote this article, phenomenal article, جس میں اس نے لکھا ہے کہ جو پاکستان کی شرافیہ ہے, they live in Pakistan to rule the poor and to enjoy their labor. Yes. They come to America for the shopping and for the holidays. They buy properties in Europe, America, Australia and England. And they have to make a choice. کیا جب ان کا رول کرنے کا وقت ہوتا ہے, they come to Pakistan. And this man visited بلوچستان کو, ڈیولپمنٹ پروگرام تھا, بلوچستان کو بھی وزٹ کیا. آپ کراچی اپنے کی حالت دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے. یعنی ایک ہی پارٹی کے پاس چلا آتا ہے. فوج نے تو آ کے کراچی کا کچھ نہیں بگاڑا. میں تو صرف حالات کو دیکھتی ہوں تو میں بات کرتی ہوں نا. شرجیل میمن, آپ سوچئے کتنے کرپشن کے کیسز تھے. ناؤ ہی صاف ستھرا. ڈڈ یو ویسٹ
ٹیکس پیئر کا پیسے کو آپ نے ضائع کیا تھا جو شجیل میمن کے اگینسٹ غلط کیسز بنائے تھے. کیا قصور تھا الطاف حسین کا کہ اگر الطاف حسین ملک کے باہر سے تقریر کر کے اپنے ایم کیو ایم کے لوگوں کو اکسایا کرتے تھے؟ آج بھی ملک سے باہر سے وزیر اعظم آنا ہوتا ہے تو ملک کے باہر سے آتا ہے, چاہے وہ شوکت کیا تھے, ایک شوکت آئے تھے وہ بھی امپورٹڈ وزیر, شوکت عزیز کا ذکر کر لیں, چاہے آپ کسی اور کا ذکر کر لیں, تو پھر ایک کے لیے وہ بات غلط ہے تو دوسرے کے لیے وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی اس وقت آدھی پارلیمنٹ جو تھی آپ کے شہباز گل سے لے کر سارے تک, پچھلی بھی وہ ساری ملک سے باہر سے نہیں آئی ہوئی تھی. بخاری تو فلانا تو وہ آپ کا وابڈا اور سارے امریکی, سارے یو کے اور سارے اس کے سٹیزنز نہیں ہیں یا پرماننٹ ریزیڈنٹس نہیں. اور انہوں نے کیا پبلک کے لیے کام کیا بتائیے, یا سیاست میں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ زیرو. تھینک یو سو مچ. So this means کہ this is Pakistan's fate. I couldn't find a conclusion in this. So this mean every time I feel sad about کہ اسحاق ڈار, مجھے تو اس کے ماتھے کے اوپر جو محراب نظر آتی ہے, نیک آدمی ہے, اتنا عرصہ تسی ملک تو باہر کڈی رکھیا, اگر تسی اس طرح انہوں نے لے کے آنا ہی سی تو پھر اتنے عرصہ گند کیوں کیا آپ نے؟ میں آپ کو بتاؤں, میرا نام کوئی 1-2 سال پہلے میرا نام کسی پوسٹ کے لیے چل رہا تھا پاکستان میں, تو میں جنرلی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, بٹ ایسے ہی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں بات چلی. تو وہاں پر جب میرا نام اوپر فائنلی پہنچا تو مجھے تو خیر آلریڈی پتا تھا کہ کیا جواب آئے. تو وہ جواب یہ تھا کہ یار نہیں, وہ آشر صاحب جو ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈسپلنڈ آدمی نہیں ہے. آپ پتہ پاکستان میں ڈسپلنڈ کس کو کہتے ہیں؟ ڈسپلنڈ اس کو کہتے ہیں جو وہ کرے گا جو آپ اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. So he is not a disciplined man. He will do the right thing. So he is not eligible for this position. اور آج یہ آپ چلی جائیں, آپ فوج میں خود بھی چلی جائیں, فوج میں بھی صرف وہ آدمی اوپر کے رینکس تک جاتا ہے, بریگیڈیئر کے سے آگے کوئی ڈسپلنڈ آدمی نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی, کسی محکمے میں نہیں جاتا. چیئرمین نیب بھی ڈسپلنڈ ہوگا, ہر شخص ڈسپلنڈ ہوگا. ڈسپلنڈ کا مطلب ہے جس کو جو کہیں گے وہ کرے گا. This is a definition of discipline. It's a definition of discipline کہ anybody who can follow your commands will be a disciplined man. آپ سوچیں نا, آپ اپنے ایک بندے کو کہیں یار تو جا کے کیا کر دے, وہ کہے جی نہیں میرے خیال میں عارفہ جی جو آپ کہہ رہی ہیں یہ قانون کے خلاف ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, تو آپ کے خیال میں اس کا کتنا کیریئر ہوگا آپ کی سلطنت میں؟ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. میں دعا کرتی ہوں اللہ اس ملک کا حامی و ناصر رہے. عاشر عظیم, میں آپ یقین کیجئے گا کہ آج میں نے ریکویسٹ کر کے آپ کو لے کے آئی ہوں. میں جب آپ کے بارے میں بات کرتی ہوں تو آئی آنیسٹ ٹو گاڈ, بلکہ ایک سوال ہے جس بندے کے ریفرنس سے میں لے گئی ہوں یار, وہ کہنا میرا بندہ کہنا ہے, ان کا نام ہے فاروق ملک, باجی بس میں پاکستان جانا ہے پر میں گڈی کیویں لے کے جاواں. میں کہ لے اوتھے تے بینٹلے گڈی چلی گئی جیڑی 50 ملین دی ہے, تے تسی کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ ہن کی انہوں جواب دیواں, وہ جاوے گڈی لے کے جاوے تے کی طریقہ کار اختیار کرے؟ وہی طریقہ کار جڑا بینٹلے والے نے کیتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ جی آپ ڈسپلنڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں, میں ڈسپلنڈ نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں کچھ نہیں ہو سکتا. میں بھی سلام کر دوں اشر کو. اشر علیکم. وہی میں سوچ رہا تھا کہاں ہیں. میں ادھر ہی ہوں سر. آپ لوگوں کی بہت پیاری گفتگو میں محسوس ہو رہا تھا اس کا. یو لک ویری ہینڈسم. ویری ہینڈسم. تھینک یو سو مچ سر. ماشاء اللہ, ہماری تو آپ اچھے لگ رہے ہیں, یہ تو ہم تو یہ سفید داڑھی لے کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عاشر عظیم, آئی وانٹ ٹو سی یو ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن. یو آر پرائڈ آف مائی پاکستان. آپ دھواں ڈرامہ دیکھیے گا اور دیکھیے صاحب اس ملک میں زیادہ عرصہ کسی نے بھی نہیں رہنا, مگر ہمارے بچوں نے تو رہنا ہے, ہمارے گریٹ گرینڈ چلڈرن تو رہیں گے نا. یحییٰ خان نہ رہے تو کیا ہوا؟ آج یحییٰ خان کے بیٹے تو ہیں نا. ایوب خان نہ رہے تو کیا ہوا؟ ان کے بچے تو ہیں, ان کے بچوں کے بچے. ان کے بچے تو مزے کر رہے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ہر جگہ بیٹھے ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. مطلب مجھے یہ بتائیے کہ ایوب خان کے پیچھے سے کتنے بڑے جاگیردار تھے؟ میں تو سر
میں تو کہہ رہی ہوں کہ پلاٹ شلاٹ مربے سب چیزیں نکلی. میرا جو میسج کنوے کرنا چاہ رہی تھی, لوٹ لو توڑو, بٹ یہ سوچو کہ کل کلانگو یور چلڈرن آر گوئنگ ٹو لیو ان دس کنٹری. This is exactly what they are thinking. That's why they're doing it, and their children are in the assembly. آپ ان کے بچوں کی بات نہ کریں, آپ ان جنرل بچوں کی بات کریں کہ لوگ اپنے سگے ماں جائے بہن کے بچوں کا ذکر نہیں کرتے تو اور کس کا, غیر کے بچوں کا کیسے؟ ان کے بچے تو اکارڈنگ ٹو اشر عظیم دے آر ویری ریچ اینڈ ویری انڈسٹریلسٹ. کوئی ریمیڈی ہے؟ دیکھیں میں خود یہاں بیٹھا ہوں, ریمیڈی ہوگی. میں یہاں پہ تمام لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز واچ ہز, دا مین ہیز, درد ہے پاکستان کا. اللہ کرے کہ پاکستان اپنے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کر سکے. ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو, یہ جو برین ڈرین ہوا ہے نا, ان کو واپس لے کے جا سکے ہمارے پولیٹیشین. تھینک یو ویری کائنڈلی سر, آئی وش یو آل. Thank you for having me on the show. Thank you so much. تھینک یو ویری مچ.